بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ داستان کربلا بھاگ 2، واقعات کربلا اور اسباب شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے خیال سے انسانیت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور جس کے بیان سے ایک مسلمان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ عامل مدینہ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامان میں بلایا اور یزید کا حکم پڑھ کر سنایا۔ یزید کا حکم سنتے ہی ہاشمی خون جوش میں آ گیا، اور آتا بھی کیوں نہ۔ بھلا حسین، جن کی رگوں میں محمد کا خون تھا، جن کے بازوؤں میں علی کی قوت تھی، اور جن کے خون میں فاطمہ کا پاک دودھ تھا، اور جن کے دل میں عشق الہی کا دریا موزن تھا، جن کے سینے میں دین مصطفیٰ کی تڑپ تھی، اور جن کی نگاہوں میں جلوہ حسن یار تھا، وہ کس طرح برداشت کر لیتے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت اور پھر اسلام کی ہی حدوں کو توڑے۔ سیدہ کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرما دیا کہ ایک حق پرست مسلمان کے لیے ایک باطل پرست انسان کی بیعت صدر دین و اسلام کی جڑوں پر کلہاڑے مارنے کے مترادف ہے۔ اور پھر ساتھ ہی نان مصطفیٰ کی آواز آئی کہ بیٹا، ایک فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت نہ کرو۔ شہزادہ کونین کی بیعت سے انکار حق و صداقت اور دین و مذہب کی حفاظت کے لیے یہ پہلی شہادت تھی، اور یزید کی باطل قوتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ ادھر جب یزید کو یہ اطلاع ملی کہ حسین ابن علی نے میری بیعت کا انکار کر دیا ہے تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور پھر وہ تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح حسین ابن علی سے بیعت لی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر کوفہ والوں نے یزید کے فسق و فجور، غیر اسلام روش اور غیر دینی طرز زندگی سے تنگ آ کر حضرت امام حسین کو خط پر خط اور کاشد و کاشد بھیجنے شروع کر دیے کہ اے نواسۂ رسول، جگر گوشے بطول، ہم کوفہ والے اہل بیت اطہار کے پرانے اور سچے خادم ہیں، اور ہم وہی ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں آپ کے والد محترم حضرت علی کا ساتھ دیا تھا، اور اب یزید ہم پر حاکم ہو گیا ہے، اور ہم اس کے فسق و فجور اور غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی روش کے پیش نظر اس کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ خلافت آپ کا حق ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ اس لیے ہمیں یزید کے فسق و فجور اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کوفہ تشریف لے آئیے۔ یہاں 1,00,000 مسلمان آپ مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے سلام و پیام کے ذریعے نواسۂ رسول کو اپنا خلیفہ اور پیشوا تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تو سبط پیغمبر نے اس امید پر کہ باطل کے مقابلے میں حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے گا، بخوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول کر لی، تاکہ نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت جو باطل کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ جن دنوں کوفہ والوں کے خط پر خط اور قاصد پر قاصد آ رہے تھے، امام عالی مقام ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کی عقیدت و محبت دیکھ کر اور ان کی بیعت کر لینے کی یقین دہانی پر زہرہ کے لخت جگر نے کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور ایک جلسہ منعقد کر کے حضرت امام حسین کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجیے، اس لیے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے اور وہ اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہے، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دے۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا، اور اگر آپ کو ضرور جانا ہی ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دے، وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھے اور کوفہ والوں کے ارادوں کا پتہ کر کے
پھر جو وہ لکھے اس پر عمل کیا جائے۔ اور آخر اس فیصلے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کے دونوں بچوں محمد و ابراہیم کے ساتھ کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ جو ہی حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے، خوشی و مسرت کے نعروں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی۔ کوفہ والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت مسلم نے کوفہ والوں کی یہ عقیدت و محبت اور ان کا یہ جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یزید کی خلافت نہیں تسلیم کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر تو حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے، اور ادھر بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم کا شاندار استقبال اور پھر کوفہ والوں کا جوش عقیدت دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے، اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت گئی۔ اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھے، اور چونکہ وہ عاشق رسول اور محبوب اہل بیت تھے اور جانتے تھے کہ یزید کی سختی حکومت دین و مذہب کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی خاموش رہے۔ اللہ حافظ۔